بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے. کچھ اہم ترین خبریں ہیں, کچھ لیٹسٹ ڈیولپمنٹس جو کہ شروع ہو چکی ہیں, اہم تبدیلیاں, تقرریاں, وہ سب کچھ ہو رہا ہے. لیکن یہ اس کے علاوہ بھی پاکستان کی پولیٹکس میں بہت ہلچل نظر آ رہی ہے, کچھ تیزی سی نظر آ رہی ہے, اپوزیشن کی صفوں میں بھی اور حکومتی بینچوں میں بھی. تو یہ آخر کیا ہو رہا ہے؟ حکومتی اتحاد میں بھی کچھ ہم دیکھ رہے ہیں, کچھ سراسیمگی بھی ہے, کچھ ادروائز بھی, اور اجلاس بلائے جا رہے ہیں, اہم ترین اجلاس. اور آنے والے دنوں میں کیا ہو سکتا ہے, ذرا تھوڑا سا جائزہ لیتے ہیں, کیونکہ کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے. صورتحال یہ ہے کہ سیاست میں ہلچل. پہلے تو عسکری میدان میں نئی صف بندی, نئے پلیئرز اتارے گئے ہیں, نئی فیلڈنگ کھڑی کی گئی ہے, اور تازہ دم پلیئرز مختلف جگہوں پہ آئے ہیں, کیونکہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہوتا ہے. خاص طور پہ گو کہ یہ ایک معمول کی عمل ہوتا ہے, لیکن دیکھا جاتا ہے کہ کون سا پلیئر کس فیلڈ, کون سی فیلڈ دی گئی ہے, کس پوزیشن میں دیا گیا, یہ ساری چیزیں بڑی میٹر کرتی ہیں. اور وہ عمل شروع ہو چکا, پروسیس ہو گیا, نوٹیفیکیشن ہو گیا, عسکری قیادت کی تقرریوں, تبدیلیوں کا نوٹیفیکیشن ہو گیا. اب یہ چارج سنبھالنے کا پروسیس شروع ہو جائے گا, ہر کوئی اپنی نئی پوزیشن پہ آئے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ تو ہے ہمارا عسکری میدان میں, خاص طور پہ ISI کے سربراہ کی تبدیلی بھی اس کا ایک لازمی حصہ ہے. گو کہ وہ ایک ٹینیور پورا کر کے تبدیلی کی گئی ہے, لیکن پھر بھی بہت زیادہ کیا کہنا چاہیے, توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے. دوسری جانب کیا ہو رہا ہے, نیب آرڈیننس جاری کیا گیا ہے. اس کے اندر کیا ہے, کیا وہ وزیر اعظم عمران خان کی پوری مرضی اس میں شامل ہے؟ کیا پاکستان تحریک انصاف اس آرڈیننس پہ متفق ہے؟ یہ ذرا غور سے سوچنے والی بات ہے, اور اپوزیشن بھی سوچ رہی ہے کہ اسے کیا کرنا چاہیے. لیکن کور کمیٹی کا اجلاس وزیر اعظم عمران خان نے بلایا, اور کور کمیٹی کا اجلاس اچانک بلایا. اس پہ کافی یہ جو سچویشن ہے, بدلتی ہوئی صورتحال, خواہ وہ ڈومیسٹک ہے, خواہ وہ ہمارے سرحدوں پہ ہے, اس کا جائزہ لیا گیا. اور عسکری کور کمیٹی کا اجلاس ہو چکا, اور اس میں بڑے کھل کر گفتگو کی. کور کمیٹی پاکستان تحریک انصاف کی ہے, یہ پارلیمانی کمیٹی نہیں ہے. کور کمیٹی میں بہت ہی جو امپورٹنٹ لوگ ہیں وہ ہیں, اور یہ اس وقت بلائی جاتی ہے کچھ جب چیزیں ذرا غور کرنے والی ہوں, کچھ اہم ڈیسیشن لینے ہوں, پلس جاننی ہو وزیر اعظم عمران خان کو کہ کیا چل رہا ہے. اس لیے اس کی ریزن ہے کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے اندر بھی چہ مگوئیاں ہو رہی ہیں, اور مشاورت کا عمل جو ہے وہ کافی رکا ہوا ہے. پہلے جو پاکستان تحریک انصاف کے اندر مشاورت ہوتی تھی, وزیر اعظم عمران خان کا بہت زیادہ انٹریکشن ہوتا تھا, اپنے ترجمانوں کے ساتھ, تواتر کے ساتھ میٹنگز ہوتی تھیں. پھر جو پارلیمانی سیکرٹریز ہیں PTI کی, جنہوں نے پارلیمان میں جواب دینا ہوتا ہے, وہ بہت زیادہ تواتر سے ملتی تھیں, اور گائیڈ لائن ادھر سے آتی تھی. اور وہ بھی جو باہر کو چھوڑا ہے پارلیمان کے اندر اور پارلیمان سے باہر, وہ براہ راست وزیر اعظم کو بتایا جاتا تھا. لیکن اب کافی عرصے سے وہ سلسلہ بھی رکا ہوا ہے. تو یہ کور کمیٹی کا اجلاس یہ امپورٹنٹ ہوگا. نمبر 2, قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس یہ کل بلایا ہے, اور اس میں عسکری قیادت بھی موجود ہوگی. عسکری قیادت تو ظاہر ہونی ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ انٹیلیجنس ایجنسیوں کے چیفز بھی اس میں شریک ہوں گے, اور اہم وزراء اعلیٰ, وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس وزیر اعلیٰ کو انوائٹ کیا جاتا ہے. تو یہ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بھی کل طلب کر لیا گیا ہے, اور اس میں بھی ڈومیسٹک اور خاص طور پہ افغانستان کے معاملات, افغانستان کی صورتحال, پاک ایران, پاک افغان, پاک انڈیا, اور پاک US اور پاک UK, یہ ساری چیزیں زیر بحث آئیں گی. اور یہ بھی ایک امپورٹنٹ اجلاس ہوگا, اور آئی تھنک جو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ بطور DGISI جنرل فیض صاحب کا یہ آخری اجلاس ہوگا. اس کے بعد پھر نئے چیف آ جائیں گے, اور وہ اٹینڈ کریں گے, اور وہ اپنی پوزیشن سنبھال لیں گے. اب آتے ہیں اپوزیشن اور حکومت.
گورنمنٹ نے ایک نیب آرڈیننس جاری کیا ہے، اور نیب آرڈیننس بظاہر تو کہا گیا کہ چیئرمین نیب کا معاملہ ہے، چیئرمین نیب کا جو عہدہ ہے وہ خالی نہیں رہنا چاہیے۔ جو اس وقت اس آرڈیننس کے جاری ہونے سے پہلے جو قانون تھا وہ یہ تھا کہ چیئرمین کی مدت اگر پوری ہو جاتی ہے یا چیئرمین ریزائن دے دیتے ہیں یا چیئرمین خدا نخواستہ اچانک ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، تو ایسی صورت میں یا بیمار پڑ جاتے ہیں، چھٹی پہ چلے جاتے ہیں، تو چیئرمین نیب کا عہدہ خالی ہوتا ہے، تو نیب نان فنکشنل ہو جاتا تھا، اس کے بعد کوئی کام نہیں ہوتا تھا، ٹھپ۔ اب کیونکہ سارے اختیارات چیئرمین نیب کے پاس تھے، تو بظاہر تو یہ آرڈیننس تھا کہ چیئرمین نیب کے عہدے کو کسی بھی صورت میں خالی نہیں رہنا چاہیے، اور جسٹس جاوید اقبال صاحب اس وقت تک کنٹینیو کریں گے جب تک کہ نیا چیئرمین نہیں آ جاتا۔ پھر یہ آیا کہ نئے چیئرمین نیب کی تقرری کے لیے لیڈر آف اپوزیشن شہباز شریف صاحب ہیں، اس لیے ان کے ساتھ کوئی مشاورت نہیں ہوگی۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کہا کہ میں ایسے کسی کے ساتھ، پھر اس نیریٹو کو بڑے تیزی سے مؤثر طریقے سے پھیلایا گیا، اور وفاقی وزراء میدان میں اترے، اور خاص طور پہ فواد چودھری صاحب اس کے روح رواں، انہوں نے یہ مقدمہ بہت دھڑلے سے لڑا کہ یہ نہیں ہوگا، اور اس کے بعد آرڈیننس میں تبدیلیاں۔ لیکن جب آرڈیننس تبدیل شدہ جو ترمیمی آرڈیننس جو اپروو ہوا، جس پہ صدر مملکت نے سائن کیا اور مسودہ سامنے آیا، تو وہ اس میں بہت زیادہ ایک دوسرا کام کیا گیا ہے، اور یہ جو کام کیا گیا ہے اس کو آپ NRO بھی کہہ سکتے ہیں، عرف عام میں، کہ بہت سارے نیب کا جو زہر ہے وہ ختم کیا گیا ہے، اس کے دانت نکال لیے گئے ہیں، پنجے منجے نکال لیے گئے ہیں، اور اس کے اختیارات سے، اس کی دسترس سے بہت ساری چیزیں نکال دی گئی ہیں، اور اب نیب کا دائرہ کار بڑا محدود کر دیا گیا ہے، اور یہ ابھی تک آرڈیننس ہے، نافذ العمل ہے، ہو چکا ہے۔ اب اس کو پارلیمان میں ہونا ہے پاس، اگر پارلیمان اسے منظور کرتی ہے تو ویل اینڈ گڈ، یہ قانون بن جائے گا، اور اگر پارلیمان ایز اٹ از اس کو منظور نہیں کرتی، اپوزیشن کو روڑے اٹکاتی ہے، تو پھر اس کا مستقبل کیا ہوگا، کیونکہ 2 ٹائمز میکسیمم آرڈیننس جو ہے وہ ہو سکتا ہے، قابل تجدید ہے، ایک دفعہ ہو چکا، اور 180 دن کا، یہ 180 دن کے بعد 6 مہینے کے لیے شاید ہوتا ہے، یا 120 دن کے لیے، ایگزیکٹ نہیں، 4 مہینے یا 6 مہینے کے لیے، تو اس کے بعد پھر یہ دوبارہ جاری ہو جائے گا، اس کے علاوہ اس کی کوئی میعاد نہیں ہوتی۔ تو 26 اکتوبر کو اجلاس بھی، 22 اکتوبر کو اجلاس بھی بلا لیا گیا ہے قومی اسمبلی کا، اس میں یہ سارے آرڈیننس جتنے جاری ہوں گے اس دوران، وہ سارے کے سارے ٹیبل کرنے ہوں گے، اور پھر اس پہ قانون سازی کا عمل شروع ہوگا۔ اب اس میں چیئرمین نیب تو اس میں بہت پیچھے چلا گیا، کیونکہ چیئرمین نیب کنٹینیو کریں گے، ٹھیک ہے جی، لیکن جو مشاورت کا ہے وہ مشاورت کا دے دیا گیا جی پریزیڈنٹ آف پاکستان، وہ مشاورت کریں گے لیڈر آف اپوزیشن سے اور لیڈر آف دی ہاؤس یعنی کہ وزیر اعظم سے، وہ دونوں سے مشاورت کریں گے، اور اس کے نتیجے میں نیا چیئرمین لگایا جائے گا۔ اگر دونوں اتفاق نہیں کرتے تو پھر پارلیمانی کمیٹی 12 ارکان پہ مشتمل ہوگی، 6 اپوزیشن 6 گورنمنٹ، تو پریزیڈنٹ پارلیمانی کمیٹی کو ریفر کر دیں گے، وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ چیئرمین نیب کون ہے۔ اب جس لیڈر آف اپوزیشن کے ساتھ شہباز شریف یعنی کہ ان کے ساتھ اگر پرائم منسٹر مشاورت نہیں کرنا چاہتے اور ان کو کہتے ہیں یہ میرے لیے شجر ممنوع ہے، تو پھر اسی جماعت کے پریزیڈنٹ آف پاکستان PTI کے ہیں، تو وہ ان کے لیے وہ سارا کچھ جائز کیسے ہوگا، اور کیا وہ مشاورت پارٹی پالیسی سے ہٹ کے کریں گے اور پرائم منسٹر کی رائے جانتے ہوئے، تو کان کو ادھر سے پکڑا گیا یا ادھر سے پکڑا گیا، یہ ایک کنفیوژن چلی آ رہی ہے، کیونکہ فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ پریزیڈنٹ نے بھی ابھی سوچا نہیں ہے کہ کیا ہوگا، لیکن وہ سائن کر چکے ہیں، اور پریزیڈنٹ کا اختیار اب چیئرمین کی اپائنٹمنٹ میں اہم ہو گیا ہے۔ دوسرا اس میں کیا کیا گیا ہے، احتساب عدالت کو اختیار دے دیا ہے ضمانت کا، ٹھیک ہے جی، وہ ضمانت لے یا ریجیکٹ کرے۔ ہائی کورٹ کا دائرہ اختیار اس میں کم کر دیا گیا ہے، آرٹیکل 199 کا رول، لیکن میرے خیال میں کہ ہائی کورٹ کے اختیار کو اس طرح سے کم کیا نہیں جا سکتا۔ احتساب عدالت کو ضمانت کا اختیار دیا ہے، لیکن اس کے باوجود ہائی کورٹ کے پاس یہ اختیار
ہر صورت میں رہے گا اور ہائی کورٹ سپریم کورٹ اس اختیار کو ایکسرسائز کریں گے۔ آرٹیکل 199 ہائی کورٹ ہے، 184(3) سپریم کورٹ ہے، وہ ایک آئین کا آرٹیکل ہے باقاعدہ، اس لیے اس کے تحت حاصل شدہ اختیارات ہیں۔ اس کے بعد روزانہ کی بنیاد پہ سماعت ہوگی، وہ پہلے بھی ہے۔ اب صدر مملکت کو یہ اختیار دے دیا گیا کہ وہ جتنی چاہیں احتساب عدالتیں قائم کریں پورے ملک میں۔ اگر تو ریٹائرڈ ایڈیشنل سیشن جج اور سیشن جج کو لگانا ہے تو پریزیڈنٹ آف پاکستان کو کسی ہائی کورٹ سے مشاورت کی ضرورت نہیں، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وزارت قانون اور پریزیڈنٹ آف پاکستان وہ پرائم منسٹر کی اپروول سے وہ احتساب عدالت کے نئے جج لگائیں گے، اور سینکڑوں بھی لگا سکتے ہیں، بیسیوں بھی لگا سکتے ہیں، کوئی قدغن نہیں ہے۔ البتہ اگر حاضر سروس ججز کو لیا جائے گا تو پھر متعلقہ ہائی کورٹ جس کی بھی ڈومین میں وہ جج ہوں گے، ایڈیشنل سیشن جج اینڈ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج اور ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج، اس لیول کے اس رینک کے حاضر سروس ہوں گے تو متعلقہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب سے پوچھا جائے گا، ان کی اپروول سے نام آئیں گے۔ یہاں تک تو بات ہے ٹھیک ہے۔ ضمانت کیسے ہوگی ملزم کی؟ جتنا اس پہ الزام ہے، فار ایگزامپل 1 ارب روپے کا الزام ہے، اگر اس نے ضمانت لینی ہے تو وہ 1 ارب روپیہ بینک گارنٹی کے طور پہ جمع کروائے گا زر ضمانت احتساب عدالت میں۔ اگر وہ بری ہو جاتا ہے تو پیسے واپس، اگر اس کو سزا ہوتی ہے تو پیسے موجود ہوں گے۔ یہ ہوا ہے، لیکن یہ اختیارات تو نیب کورٹ اور نیب اس وقت استعمال کرے گی جب وہ کسی کو پکڑے گی۔ اس کی وجہ ہے کہ آگے جو کچھ اس آرڈیننس میں ہے اس میں تو نیب جو ہے وہ شاید کسی کو پکڑ ہی نہ سکے۔ اس کی وجہ کیا ہے جی؟ نیب کا اطلاق، یہ نیا قانون ہے، اس کا اطلاق وفاقی، صوبائی اور مقامی ٹیکسیشن کے معاملات پر نہیں ہوگا۔ ٹیکس میٹرز نیب کی دسترس سے نکال دیے گئے، وہ دے دیے ہیں جی FBI جانے اور ٹیکس پیئر جانے، کاروباری لوگ ہیں یا جو بھی ہے، کاروباری، پرائیویٹ، غیر پرائیویٹ، سب، یہ سارے کا سارا وفاقی بھی اور صوبائی بھی اور مقامی بھی تمام ٹیکسیشن کے معاملات اس کی دسترس سے نکال دیے گئے۔ اب اگلا سنیں، وفاقی کابینہ کے فیصلے ہوں گے، صوبائی کابینہ کے فیصلے ہوں گے، یا ان کی ذیلی کابینہ کمیٹیوں کے فیصلے ہوں گے، یا دیگر کمیٹیوں کے فیصلے ہوں گے، وہ نیب کے دائرہ اختیار سے نکال دیے گئے ہیں۔ جتنے بھی فیصلے صوبائی اور حکومتی سطح پہ کیے جائیں گے، وفاقی حکومت کرے گی، صوبائی حکومت کرے گی، وہ براہ راست وفاقی کابینہ خود کرے، صوبائی کابینہ خود کرے، یا ان کے نیچے تشکیل دی گئی ذیلی کمیٹیاں کریں، ان کے فیصلے نیب کے دائرہ اختیار سے باہر۔ پھر آگے چلتے ہیں، پھر ہے جی CDWP اور PDWP، یعنی سینٹرل ڈیولپمنٹ ورکنگ پارٹی۔ یہ جتنے بھی ترقیاتی منصوبے، میگا پروجیکٹس جن کی اپروول فیڈرل لیول پہ CDWP وزارت پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کرتی ہے، وہ اور صوبائی لیول پہ پروونشل ڈیولپمنٹ ورکنگ پارٹیز کرتی ہیں، اور یہ جو بھی یہ فیصلے کریں گی وہ بھی نیب کے دائرہ اختیار سے باہر ہوں گے، ان کے فیصلوں کو بھی جتنے بھی ہوں گے۔ اب آگے چلیں جی، قواعد کی جو بے ضابطگیاں ہیں اس سے متعلق بھی سارے معاملات نیب کی دسترس سے نکال دیے گئے ہیں، یعنی پروسیجرل ایشوز ہیں، اور گڈ فیتھ میں فیصلے کیے ہیں کسی بھی کمیٹی نے، کسی بھی وزیر نے، کسی بھی سیکرٹری نے گڈ فیتھ میں کیے ہیں، اور اس کے نتائج بھیانک نکلے ہیں تو وہ نیب کی دسترس میں نہیں ہوگا۔ پھر مشترکہ مفادات کونسل، EEC، NFC، ایکنک، یہ ساری اہم فیصلے بھی یہیں ہوتے ہیں۔ وہ تمام فیصلے بھی جو اس فورم پہ کیے جائیں گے وہ بھی نیب کے دائرہ اختیار سے نکال دیے گئے ہیں، اور یہ ہے وہ چیزیں جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ بیوروکریسی اور گورنمنٹ آفیشلز اور کاروباری طبقہ، کاروباری لوگ، صنعت کار، بزنس مین، یہ سب کے سب اب نیب کے دائرہ اختیار سے نکال دیے گئے ہیں۔ تو یہ وہ چیز ہے جو کہ
پاکستان تحریک انصاف کے منشور کے اور خاص طور پہ وزیر اعظم عمران خان کے موٹو کے منشور کے نیریٹو کے بالکل خلاف ہے۔ تو اس پہ اپوزیشن بظاہر اس کو ہیزیٹیٹ کر رہی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے تقسیم ہے، دونوں رائے تقسیم ہے جی، مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی دونوں تقسیم ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا احتساب تو گزر گیا، اب تو اگلی باری ہے پی ٹی آئی کی۔ تو ان 5 سالوں میں پنجاب میں، کے پی کے میں، بلوچستان میں، مرکز میں جتنے بھی فیصلے کیے، یہ سارے کے سارے، تو جتنے بھی اقدامات اٹھائے گئے، اگر ہم اس قانون کو پاس کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے پاکستان تحریک انصاف کو کلین چٹ مل گئی، اور ان پہ آنے والے وقتوں میں کچھ نہیں ہو سکے گا۔ لہٰذا اس پہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ ابھی تک ڈیوائیڈ ہیں، اور یہ اچھی بال کھیلی ہے۔ تاجر بہت خوش ہیں، بیوروکریٹس بہت خوش ہیں اس معاملے میں، اور ظاہر ہے سٹنگ بھی، اور اس کا اطلاق ماضی سے بھی ہوگا۔ یہ بھی اپوزیشن کو ایک انسینٹیو دیا گیا ہے کہ ان کے خلاف جو ریفرنس وغیرہ یا تحقیقات اس طرح کے اسی ڈومین میں آنے والے ہیں ساری چیزیں، تو وہ سارے کے سارے، اس کا مطلب ہے ریفرنس بھی واپس ہو جائیں گے، تحقیقات قلعدم، انکوائریز ختم، یہ سارا کچھ ہو جائے گا۔ تو یہ ایک بہت بڑا، کیونکہ ایک تھا کہ جی اس آرڈیننس کو چیلنج کر دیں سپریم کورٹ میں، اور اس میں اپوزیشن یا تو مل کے کرے، یا پھر چیئرمین نیب کریں، یا پروسیکیوٹر جنرل یعنی کہ نیب خود کرے کہ جی ہمارے اختیارات واپس لے لیے گئے ہیں۔ تو ابھی تک ایسی کوئی چیز نہیں آ رہی، تو اس لیے جی یہ ذرا تھوڑا سا معاملات، اس لیے اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ یہ سب سے بڑا این آر او ہے جو دے دیا گیا ہے۔ تو آنے والے دنوں میں تھوڑی سی ہلچل آپ دیکھیں گے پالیٹکس میں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔